بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کے لیے کمیونیکیشن، یہ بزنس انگلش کا میجر پارٹ ہے، تو اس کے ساتھ آج آپ کے ساتھ موجود ہیں اور اس کو انشاءاللہ اس کے ٹاپکس بھی آج سے شروع کر دیے جائیں گے. تو اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ بزنس میں کمیونیکیشن کا رول کیا ہوتا ہے، کیونکہ یونیورسٹی لیول پہ یہ جو سبجیکٹ ہے یہ بہت سے کورسز کا حصہ ہے، تو اس لیے ہم ان کورسز کو بھی انکلوڈ کر رہے ہیں، اور یہ عموماً انگلش کے ہیڈ کے انڈر ہی آتے ہیں، جو کمیونیکیشن کے ریلیٹڈ جو چیپٹرز ہیں، کورسز ہیں. تو اس لیے ہم آج سے کمیونیکیشن کے حوالے سے جو کورسز ہیں اس میں جو ٹاپکس ہیں ان کو بھی کور کریں گے. چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. سب سے پہلے نان وربل کمیونیکیشن، یہ جی کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھتے ہیں نان وربل کمیونیکیشن. لیکن نان وربل کمیونیکیشن سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کمیونیکیشن کیا ہے. کمیونیکیشن جیسے کہ یہ لفظ بتا رہا ہے، یہ ہوتا ہے شیئر کرنا یا دوسرے کو دے دینا، ٹھیک ہے نا، ٹرانسمٹ کر دینا. کوئی آپ کے پاس انفارمیشن ہے، کوئی آپ کے پاس علم ہے، نالج ہے، یا پھر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی اوپینین ہے، تجویز ہے، اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ، ایک بندے کے ساتھ یا زیادہ بندوں کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں، آپ ان کو دے دیتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو اس کو آپ، اس پروسیس کو آپ کمیونیکیشن کہتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے جی ایک بندے میں نہیں ہوتا، یہ ریسیپروکل بیسس پہ ہوتا ہے، مطلب یہ باہمی. اس میں کچھ لوگ جو ہیں، یا کم از کم دو لوگ جو ہیں، وہ اس کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ دو طرح کا پروسیس ہے جی. ایک بندہ جو ہے وہ انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے انفارمیشن لے رہا ہوتا ہے. اس لیے اس میں جو ہے نا، ایک جو ہے نا اینڈ سے ایک بندہ جو ہے وہ سینڈر کا رول ادا کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے ریسیور کا رول ادا کر رہا ہے، اور ان کے درمیان جو آپس میں انفارمیشن کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ جو ہے ان کے درمیان جو انٹریکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، باہمی بات چیت ہوتی ہے، اس سارے کو آپ کمیونیکیشن کہتے ہیں. اور کمیونیکیشن جو ہے بزنس میں اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بہت حساب سے، اس کی بہت سی قسمیں ہیں، اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، اور بڑے طریقے سے سوچ سمجھ کے اس کو چلایا جاتا ہے، سسٹمیٹک وے سے، تاکہ بزنس کے ظاہر ہے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حاصل کیا جا سکے. تو اس حوالے سے پھر کمیونیکیشن کو مینیج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہر لیول پہ بزنس میں، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی، یہ ہر لیول پہ مینیج کیا جاتا ہے کمیونیکیشن کو. تو جی کمیونیکیشن یہ ہو گئی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی نان وربل کی. یہ تو ہوگی کمیونیکیشن. تو نان وربل کمیونیکیشن ایسی کون سی کمیونیکیشن ہوگی؟ نان کا مطلب ہوتا ہے نہیں، وربل کا مطلب ہوتا ہے الفاظ. تو ایسی کمیونیکیشن جس میں الفاظ نہیں، الفاظ موجود نہیں ہیں، اسے آپ کہیں گے نان وربل کمیونیکیشن. اب یہ جو اگر الفاظ موجود نہیں ہیں تو وہ نہ ہی وہ لکھے ہوئے ہوں، نہ ہی وہ بولنے والے ہوں، یعنی اس میں الفاظ نہیں ہوں گے کسی طرح سے بھی. اب آپ کہیں گے کہ الفاظ کے بغیر جو ہے کمیونیکیشن کا بہت بڑا حصہ الفاظ کے بغیر جو ہے وہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا یہاں پر کیا جی، آل کمیونیکیشن دیٹ نائدر ریٹن اور اسپوکن بٹ اکرز وداؤٹ دا یوز آف ورڈس، یعنی یہ ہوتی ہے بغیر لفظوں کے استعمال کے، اس کو آپ نان وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈیف پیپل جو ہیں، جن کی سماعت نہیں ہوتی یا
تو وہ جو ہے وہ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اشاروں کے ذریعے، تو وہاں پر ورڈز یوز نہیں ہو رہے ہوتے. اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ان میں سے کافی چیزوں کا جائزہ ہم اس ٹاپک کے اندر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ اور یہ جو ہوتے ہیں جی ایسے اشارے جو کہ چیزوں کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یہ عموماً جو ورڈز ہیں اس سے زیادہ ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو فیلنگز ہیں جو کہ ورڈز کے بغیر بھی دوسرے تک کنوے ہوتی ہیں، نان وربل کمیونیکیشن سگنلز ہیں، یہ موسٹ آف دا ٹائم یہ جو وربل سگنلز ہوتے ہیں ان سے بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو یہاں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ ایکسپریس کرتے ہیں ایسی فیلنگ جو کہ زیادہ ایکوریٹلی ایکسپریس کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جتنا کہ اسپوکن یا ریٹن لینگویج جو ہے وہ ایکسپریس کرتی ہے چیزوں کو. نان وربل کمیونیکیشن میں ہمیں کن چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے جی؟ سادے سے انداز میں، جنرل انداز میں ہم پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے. دیکھیں جی، جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہماری باڈی بھی ساتھ ساتھ موو کر رہی ہوتی ہے جی. باڈی موومنٹس جسے ہم کینیسکس بھی بولتے ہیں، اس کا بہت بڑا تعلق ہے جی بولنے کے ساتھ ساتھ. اور یہ موومنٹس جو ہیں یہ بھی کنوے کرتی ہیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے فیلنگ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر وہ جو ارد گرد آپ کے اسپیس ہے اس کے اندر جو ہے نا آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، وہ اسپیس بھی اپنے میننگز رکھتی ہے اور اس کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے جو آپ کی سراؤنڈنگ ہے آپ کے ارد گرد. اور اسی طرح ٹائم فیکٹر جو ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے کہ کس ٹائم میں جو ہے چیز کس طرح سے کنوے ہو رہی ہے. کہیں ریلیکس ہو رہا ہے، کوئی ٹائم ایسا ہے، کوئی ٹائم ایسا ہے جس میں جو ہے ضرورت ہے کہ تھوڑا فاسٹ کام کیا جائے. تو ٹائم فیکٹر جو ہے وہ بھی جیسے کہ امتحان میں تیاری کے لیے تھوڑا ٹائم رہ جائے تو ٹائم فیکٹر جو ہے وہ پھر اثر انداز ہوتا ہے ہمارے جو عوام عمل کرتے ہیں نا، ہم جو بھی ایکشن کرتے ہیں اس پہ. تو کمیونیکیشن بھی ایک عمل ہے تو اس میں بھی ٹائم فیکٹر کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. اور اس طرح سے جو وائس ہے، آواز ہے کہ کوئی چیز کس طرح سے کہی جاتی ہے اس کا بھی ایک اپنا امپیکٹ ہے. ان ساری چیزوں کو جی ہم باری باری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ کمیونیکیشن میں جرنلی ہم کن کن جو ہے نا چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہیں، کس طرح سے اس کی کلاسیفائی کرتے ہیں کن چیزوں کو. پہلے ہم نمبر پہ ہم کینیسکس کو دیکھتے ہیں. کینیسکس جو ہے یہ باڈی موومنٹس ہوتے ہیں، اس کو ذرا کھول کر آگے بیان کرتے ہیں. اس کے بعد پراکسیمکس، یہ جو ہے جی اسپیس جس میں یہ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ پراکسیمکس کے زمرے میں آتی ہے. اور پھر پیرا لینگویج، ٹھیک ہے نا جی، کوئی چیز کس طرح سے استعمال ہوتی ہے. اگر لینگویج ہے تو کوئی چیز کہاں کس طرح سے کہی گئی ہے، اس ٹاپک کو علیحدہ سے دیکھیں گے. کلرز بھی اپنے انداز میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور اس طرح سائلنس کی بھی، خاموشی کی بھی ایک اپنی زبان ہوتی ہے، وہ کس طرح سائلنس جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے، اس کو بھی دیکھیں گے. پھر ٹائم فیکٹر بھی، پھر آپ کی جو لینگویج ہے بولنا جی، ٹھیک ہے جی، زبان جو لینگویج ہے مختلف ملکوں میں ظاہر ہے مختلف ہوتی ہے، اس کا بھی اپنی یہ جو ہے کمیونیکیشن ہے. اور اس کے علاوہ پھر اسپیس کی کمیونیکیشن، ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے بھی یہ پراکسیمکس اور اسپیس یہ ایک طرح کے فیکٹرز ہیں. یہ جی ان ساری حصوں میں کمیونیکیشن جو ہے نا اس کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں، ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اب جی ون بائی ون ان کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی کینیسکس کی طرف. کینیسکس کہتے ہیں باڈی موومنٹس کو. ٹھیک ہے جی. یہ ایسا جی ایریا ہے نان وربل کمیونیکیشن کا، کینیسکس جو ہے، جس میں آپ باڈی لینگویج کو دیکھتے ہیں. باڈی موومنٹ یا باڈی لینگویج یہ ایک ہی بات ہے. اور باڈی لینگویج میں کون کون سی باتیں جی آ سکتی ہیں جو کہ سگنل کمیونیکیٹ کرتی ہیں؟ اس میں جناب آ جاتے ہیں آپ کے چہرے کے تاثرات. ٹھیک ہے جی، چہرے کے تاثرات بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے جذبات کی عکاس ہوتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ آپ کی حرکات، جسچرز جو ہوتے ہیں، حرکات. اور پھر آپ کا وہ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے پوسچر کیا ہے، انداز کیا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کا فزیکلی آپ کس طرح سے ہیں، وہ آپ کے پوسچر ہوتے ہیں. اور پھر اسمیل بھی جو ہے، کوئی سینٹ، فریگرنس، یہ جو خوشبو یہ بھی کنوے کرتی ہیں چیزوں کو، یا بدبو ہوتی ہے. اور اسی طرح سے ٹچ جو ہے نا کرنا کسی کو بھی جو ہے یہ بھی بتاتا ہے کہ بندہ جو ہے کس قسم کے فریم آف مائنڈ میں ہے. اور یہ ٹچ بھی جو ہے
اپنے انداز سے چیزوں کو کمیونیکیٹ کرتا ہے. اور یہ بتایا کہ یہ بعض اوقات یہ زیادہ میننگ فل ہوتے ہیں جتنا کہ ورڈز نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی، یہ بات ہم نے پہلے بھی کی ہے. تو جو آپ کے جو فیشل اسپیشل اوکیزن پہ آپ جو کرتے ہیں نا جی، دے آر امپورٹنٹ آلسو فار اسپیشل اوکیزنس. ٹھیک ہے نا، یہ جو سارے آپ کے کینیسکس ہیں، باڈی موومنٹس ہیں، یہ جو ہم نے ابھی جیسچرز، پوسچر، فیشل ایکسپریشنز، یہ سارے بہت زیادہ اسپیشل اوکیزنز میں کاؤنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب آپ انٹرویوز دیتے ہیں، جب آپ تقریر کرتے ہیں، اسپیچز کرتے ہیں، تو کینیسکس کا اپنا ایک رول ہے، بڑا خاص رول ہے. یہ جو ورڈ سے بھی زیادہ جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں سم ٹائمز. چلیں جی آگے اس کے چلتے ہیں. کینیسکس کے بعد اپیئرنس. اب اپیئرنس جو ہے، کوئی بھی بندہ وہ اس کی ظاہری شکل و صورت، ظاہری جو طور پہ وہ نظر آ رہا ہے فزیکلی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی اپیئرنس جو ہے یہ بھی نان وربل کمیونیکیشن کے سگنل کنوے کرتی ہے. اب دیکھیں جی، آپ چاہے کسی ایک بندے سے بات کر رہے ہوں، چاہے زیادہ لوگوں سے بات کر رہے ہوں، تو آپ کی جو ذاتی طور پر آپ کی اپیئرنس ہے اور آپ کے جو ارد گرد جو سراؤنڈنگ کی اپیئرنس ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ جو ہے وہ کیسے ہے فزیکلی، اس کے سے آپ کا جو ہے رویہ اور آپ کے جذبات جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں دیکھیں جی اپیئرنس میں کون سی چیزیں شامل ہیں کہ کوئی کس طرح سے کس کے کپڑے ہیں، جولری کوئی کس طرح کی پہنتا ہے، یہ بھی شخصیت کے عکاس ہوتی ہیں یہ چیزیں. اور کسی کا ہیئر سٹائل کیا ہے، یہ سارے جو ہے نا پرسنل جو ہے نا سمجھ لیں کہ کمیونیکیشن کے سگنل ہیں جو کہ کسی دوسرے کو میسج کنوے کرتے ہیں کہ کوئی بندہ کس طرح کا ہے. اس طرح سے اپیئرنس جو ہے اس کا بھی اپنا ایک تعلق ہے کمیونیکیشن کے حوالے سے. اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں جو اپیئرنس ہے اس سے یہ بھی امپریشن ملتا ہے کہ کوئی بندہ، اس کی اپیئرنس بتاتی ہے کہ اس کا پیشہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایج وائز جو ہے پہناوا بھی بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر کس صنف سے اس کا تعلق ہے، اس کا لباس جو ہے بتاتا ہے. ٹھیک ہے جی، میل ہے فیمیل ہے، اس کا لباس جو ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. اور اسی طرح کوئی بندہ، اس کی نیشنلٹی جو ہے وہ بھی جو ہے نا اپیئرنس میں ہی آتی ہے. اور جاب کا سٹیٹس جو ہے وہ یہ اگر بدلتے ہیں تو لوگوں کی اپیئرنس بھی بدل جاتی ہے. تو اپیئرنس دیکھیں نا جی یہ اس طرح سے انٹر ریلیٹڈ ہے مختلف چیزوں کے ساتھ. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جی، اس کی مثال ہم لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی انویلپ ہے تو اس کی بھی اپیئرنس جو ہے نا میٹر کرتی ہے. کسی انویلپ میں جو چیز آپ ڈال کے بھیجتے ہیں تو وہ جو ہے اس کی اپیئرنس بھی، اس کا سائز کیا ہے، اس کا کلر کیا ہے، کتنا بڑا انویلپ ہے، یا پھر اس پہ جو پوسٹیج لگی ہے وہ جو یہ ساری جو ہے نا جب ریسیور کو ان کو ریسیو کرتا ہے تو ان سے سگنل جو ہے وہ ان نوئنگلی بھی، نوئنگلی جانتے ہوئے بھی، نہ جانتے ہوئے بھی یہ چیزیں سگنل کنوے کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. The letter or page communicates non-verbally before its contents are read. دیکھیں یہی بات کہی گئی، اس سے پہلے کہ آپ کا لیٹر ریڈ آؤٹ کیا جائے، وہ بندہ جس کو آپ نے لکھا ہے، آپ نے کوئی چیز کمیونیکیٹ کی ہے ریٹن میں، تو لیٹر کی جو اپیئرنس ہے جی وہ بھی جو ہے اس کو ایک فریم آف مائنڈ میں لے جاتی ہے آپ کے ریڈر کو پہلے سے ہی. اس کا مطلب ہے اس کی اپیئرنس جو ہے وہ بھی کمیونیکیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ظاہر ہے ہر ایک فیکٹر کا جو نفیس بندہ ہے وہ خیال رکھے گا، تو لیٹر بھی کمیونیکیٹ کرے گا. اور اس کے علاوہ جی میسیجز آپ نے اسٹیشنری کس طرح کی یوز کی ہے، جو پیج اس کی ظاہر اپیرنس وہ بھی، پھر آپ نے لکھا کس سٹائل میں ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ نے جو ٹائپنگ کی ہے وہ کس طرح سے ہے کی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے بتاتی ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کس حد تک ایجوکیٹڈ ہے اور کس طرح سے چیزوں کو لیتا ہے، سیریسلی نان سیریسلی، جیسے بھی. یہ اس طرح سے چیزوں کی اپیئرنس جو ہیں جی وہ بھی اس کی ظاہری شکل و صورت بھی میٹر کرتی ہے، چاہے وہ ہیومنز ہیں، چاہے وہ چیزیں ہیں، چاہے وہ آپ کے سراؤنڈنگ ہے. ٹھیک ہے نا. ارد گرد کا ماحول ہے، اس چیزیں جو ہے اپیئرنس ان کی یہ میٹر کرتی ہے اور کمیونیکیشن پر اثر انداز ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں جی.
اب دیکھیں جی جو چیزیں اثر ہوتی ہیں اس میں آپ کہیں گے کہ چہرے کے تاثرات جو ہے وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں. اب چہرے میں کا جو پارٹ ہے اسپیشلی جو اثر انداز ہوتا ہے اس میں آنکھیں ہوتی ہیں اور آپ کا چہرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آنکھیں جو ہیں جی یہ بھی ظاہر ہے جی کمیونیکیٹ کرتی ہیں ہمیں, کوئی کس حد تک اٹینٹیو ہے, کوئی کس حد تک سیریس ہے, یہ آنکھیں جو ہیں سگنل پاس کرتی ہیں. اور اس طرح سے جو ہے نا آپ کے جو ہڈن ایموشنز ہیں وہ ان چیزوں پر ان کا اظہار ہوتا ہے, آپ کی آنکھوں پر بھی, آپ کے چہرے پر بھی. کوئی جو ہے کس کیفیت میں سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی ایموشنز جو ہیں باطنی, حالانکہ اس نے بولے نہیں ہیں, جذبات جو ہے اس کا اظہار ورڈ سے نہیں کیا, لیکن پھر بھی اس کے وہ جو جس قسم کی ایموشنز میں, جذباتی کیفیات میں, مثلا غصے میں ہے کوئی, کوئی جو ہے پریشانی میں سے گزر رہا ہے, کوئی جو ہے انتھوزیازم کہتے ہیں جوش و جذبے میں ہے, فیئر میں ہے, ٹھیک ہے نا, ڈر میں ہے, ہیٹرڈ نفرت میں ہے, یا خوشی میں ہے, محبت میں ہے, یا کسی کا کوئی کسی چیز میں توجہ کر رہا ہے, دلچسپی لے رہا ہے, یا پھر غم میں ہے, یا کوئی پھر اس طرح کی حیرانگی کی سرپرائز کی حالت میں ہے. تو اس کی آنکھیں اور اس کا چہرہ جو ہے یہ سگنل جو ہیں وہ دوسروں کو کنوے کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جی اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا, دو بندے جب کمیونیکیٹ کر رہے ہیں یا دو سے زیادہ, وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتے, تو یہ جو ہے جی یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. آئی کانٹیکٹ نہ کرنا جو ہے, کہتے ہیں کہ اگر آپ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہے, آپ آئی کو ادھر ادھر گھما رہے ہیں, دیکھ نہیں پا رہے, تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا جی لسنر از تھاٹ ٹو بی شائی, کہ وہ بندہ جو ہے یا تو شائی فیل کر رہا ہے, شائی کو شرمندہ شرما رہا ہے, یا پھر اس کے اندر کوئی بات ہے جس کی وجہ سے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا, وہ ڈس آنیسٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, بددیانت ہو سکتا ہے, ناقابل اعتبار بندہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ لیول کا کانفیڈنس نہیں ہوتا. اگر کانفیڈنس نہیں ہوتا تو وہ پھر ڈائریکٹ جو ہے نا کسی کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کرتا ہے. تو جی یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ فیشل آنکھیں جو ہیں یہ کمیونیکیٹ کرتی ہیں میسیجز کو. اگر اس طرح کی ڈائریکٹ فیلنگ کا اظہار نہیں کر رہی ہوتی, صرف دیکھنے کا عمل جو ہے وہ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے جی چیزوں کو نان وربل کمیونیکیشن میں. آگے چلتے ہیں جی, جیسچرز, اشارے, ٹھیک ہے نا. اب ہم اس کو کھول کے دیکھ رہے ہیں, پورے باڈی کس طرح سے وہ سگنل دیتی ہے, ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جی. اس میں یہ سینگ ہے, یہ پروورب ہے کہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس, ٹھیک ہے جی. یہ کام ہی وہ ہوتا ہے جو عملی طور پر ہو جائے, لفظی جو ہے وہ کام نہیں, جو ہے نا اصل میں کام نہیں ہوتا. یہ محاورہ ہے اور یہ صحیح ترجمانی کرتا ہے جی. سمپلی ورڈز میٹر نہیں کرتے, بلکہ جو عوامل ہیں کہ حرکات جو ہیں, ایکشنز جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں, ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں جی ایک ڈیف جو ہوتا ہے جس کو سنائی نہیں دیتا, وہ بھی تو خاموشی سے, ہاتھوں کی موومنٹ سے, ٹھیک ہے جی, ہاتھوں کی اور فنگرز کی موومنٹ سے سارا میسج جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی امپورٹنٹ انٹرنیشنل لیول پہ چیز ہے, تو اس میں ڈیف لوگوں کے لیے علیحدہ سے جو ہے نا, جو بندہ بول رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اشاروں سے سمجھا بھی رہا ہوتا ہے. وہ جو اشاروں سے سمجھا رہا ہوتا ہے جی وہ جیسچرز ہوتے ہیں, اس کے پوسچرز ہوتے ہیں, اور یہ نان وربل کمیونیکیشن کو جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں. اور نان وربل کمیونیکیشن میں دیکھیں جی ہمارے جیسچر, پوسچر, باڈی موومنٹ میں اگر آپ مٹھی کو بھینچتے ہیں تو اس سے, اور اسے زور زور سے میز پہ آپ مٹھی بھینچ کے مارتے ہیں, تو اس سے کیا ہوگا جی, اس باڈی موومنٹ سے, اس جیسچر سے کیا ہے جی, کلنچ فسٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غصے میں ہیں یا آپ کسی چیز پر زور دے رہے ہیں, ایمفیسس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. یا پھر آپ کے جو ہے نا مسلسل آپ اپنی حرکات جو ہے نا, آپ کے جسم میں اضطرابیت ہے, مسلسل حرکت کر رہا ہے جو نیڈڈ نہیں ہے. آپ کے عام اگر ویسے سگنلز دے رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اعصابی طور پر اس پہ کسی دباؤ میں ہے, یعنی یہ نروس ہے, یہ انگزائٹی میں ہے, پریشانی میں ہے, اس وجہ سے جو ہاتھ کے جو سگنل موومنٹ جو ہے وہ بار بار ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جی کنوے کرتی ہیں. آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ بھی نان وربل جو ہے نا میسیجز بھیجتی ہیں, ٹھیک ہے جی. کس انداز سے آپ چل رہے ہیں, کس انداز سے
آپ جو ہے نا ٹانگوں کی موومنٹ ہے وہ بھی میسیجز کمیونیکیٹ کرتی ہیں. یہ اندازہ لگتا ہے کہ آپ کس قسم کے فریم آپ فیلنگز میں سے گزر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جی آپ کا پوسچر، آپ کا جو انداز ہے، کسی جب بھی آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کسی ایک خاص پوسچر میں ہوتے ہیں. ٹھیک، آپ کا جسم ایک خاص طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، موجود ہوتا ہے، وہ آپ کا پوسچر ہوتا ہے. جب کھڑے ہوں، سیدھے کھڑے ہوں تو وہ آپ کا اور پوسچر ہے. جب آپ کسی چیز کے ساتھ جھک کے کھڑے ہوں کچھ اور پوسچر ہے. ٹھیک ہے نا، یہ پوسچر، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میسیجز کمیونیکیٹ کرتی ہیں. مختلف قومیتوں میں پوسچرز کے مختلف میسیج جو ہے نا میننگس لیے جاتے ہیں. انشاءاللہ کبھی ہوا تو آپ کو اس کی تصویری جو ہے وضاحت کے ساتھ بھی یہ چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. اور یہ آپ کا پوسچر بتاتا ہے کہ کوئی بندہ، ٹھیک ہے نا، وہ کس حد تک کانفیڈنٹ کھڑا ہے. ٹھیک ہے نا، جو کانفیڈنٹ بندہ ہے اس کا پوسچر کچھ اور ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس کا جو سٹیٹس ہے، رتبہ جو ہے وہ بھی اس کے پوسچر کو بتاتا ہے. اور اس کے علاوہ جی پوسچر جو ہے یہ بتاتا ہے کہ کوئی کس حد تک جو ہے وہ متوجہ ہے. اور کہتے ہیں جی، اور جو لوگ متوجہ ہوتے ہیں، آپ نے اسے دیکھا ہے اپنے ڈیسک پہ وہ آگے کی طرف عموماً جھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جو متوجہ ہوتے ہیں، جو اسپیکر کی بات سن رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات جو لوگ بور ہوتے ہیں ان کا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح کے پوسچر میں ہوتے ہیں. جو بور ہوتے ہیں وہ یا تو یوننگ، جمائی لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کے چہرے سے، ان کے باڈی پوسچر سے یہ بات عیاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں جی، اور جو بور ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے جی جیسچرز اور پوسچرز دونوں جو ہیں میننگز جو ہیں کنوے کرتے ہیں، اور وہ جو نان وربل کمیونیکیشن کے سگنل ہوتے ہیں جو کہ کنوے کیے جاتے ہیں. آگے جی فردر چلتے ہیں. دیکھیں جی، سمیل جو ہے، ظاہر ہے ایٹماسفیئر میں جو بھی سمیل ہے وہ ایک میسج لیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے اتنی زیادہ خوشبوئیں جو ہیں لوگ پسند کرتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جی خوشبو کا الحمدللہ سوری فار دیٹ، خوشبو جو ہے وہ بھی لگانے والے کا مزاج کو بیان کرتی ہے. اس میں کس حد تک نفاست ہے، کیا اس کی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، اس کو خوشبوئیں بھی یہ بیان کرتی ہیں. مصنوعی آرٹیفیشل فریگرنس، جو کہ خوشبوئیں مصنوعی طور پر ہیومنز استعمال کرتے ہیں، اس سے ان کے ایموشنز جو ہیں کنوے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو مختلف اوکیجنز پہ لوگ مختلف قسم کی خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ اس طرح سے خوشبو جو ہے یہ بھی اپنے اندر ایک میننگ رکھتی ہے. اور خوشبو جو ہے یہ بھی بتاتی ہے، کسی جو آرڈر جو ہوتی ہے اس کو خوشبو یا بدبو دونوں صورت میں لے لیں تو یہ بتاتی ہے جی کہیں کوئی آگ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، یہ ہمیں ایک میسج کنوے ہو رہا ہے. یا کوئی چیز گل سڑ رہی ہے، گلے ڈکے ہوتا ہے کسی چیز کے گلنے سڑنے کا عمل، وہ بھی ہمیں میسج کنوے کرتا ہے. اور اسی طرح جو کوئی چیز مثلا پیٹرول لیک ہو گیا، تیزاب لیک ہو گیا کسی کنٹینر سے، برتن سے یا پائپ سے، اس کی اپنی اسمیل ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. ہماری گاڑی میں گیس لیک ہو گئی ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے جی لیکیج ہے، تو پھر ہم اس کا سد باب کرتے ہیں. تو اسمیل نے ہمیں میسج دیا جس کی وجہ سے ہم نے کوئی ایکشن کیا. تو یہ کمیونیکیشن کا پروسیس ہوا جی اسمیل کے ذریعے، آرڈر کے ذریعے، اس کو آرڈر بھی ہم بولتے ہیں. اور اسی طرح ہی جو ٹچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی دوسرے سلام لینا جو ہے وہ بھی ٹچ ہے. اگر ہم فرینڈلی فریم آف مائنڈ میں ہیں، اگر ہم دوستانہ طور پر بات کر رہے ہیں تو بھی جو ہے نا یہ چیز جو ہے ہمارے کمیونیکیشن پہ اثر انداز ہوتی ہے. جب بھی ہم کبھی محبت میں ہوتے ہیں، کسی چیز کو اپروو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہاں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی ہم ہاتھ سے ٹچ کر کے کسی جو ہے نا وہ سگنل کنوے کرتے ہیں. اسی طرح سے نفرت جو ہوتی ہے اس میں بھی ٹچ کی جو فیلنگ ہوتی ہے، جو میسیجز کنوے ہوتے ہیں وہ اور انداز میں ہوتے ہیں. اور غصے میں جو ہے کسی کو بندہ بلو بھی مار دیتا ہے تو غصے میں جو ٹچ کیا جاتا ہے وہ کسی کے لیے ہرٹنگ ہو سکتا ہے. تو اس لیے جی غصہ جو ہے اس میں جو ٹچ ہے، غصے کی فیلنگ کو بھی ٹچ بتاتا ہے کہ کوئی بندہ غصے میں ہے، کوئی بندہ فرینڈلی ہے، کوئی بندہ محبت سے ہے، کسی چیز کو اوکے کر رہا ہے.
ٹھیک ہے، اس کا ٹچ جو ہے وہ اس چیز کو بتا دے گا. اور اگر آپ کسی کے جو ہے کندھے پر آپ اس کو پیٹ کر رہے ہیں، اس کو تھپکی دے رہے ہیں، یا پھر اسے آپ نے تھوڑا زور سے مارا ہے اس کے کندھے پر، یہ ساری چیزیں جو ہیں جی یہ ٹچ سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ کے رویے اور آپ کے احساسات کو کنوے کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے جی ٹچ بھی اسمیل کے ساتھ ساتھ یہ بھی نان وربل کمیونیکیشن کو دوسرے تک کنوے کرتا ہے. آگے چلتے ہیں جی پراکسیمکس. یہ اسپیس کو کہتے ہیں جس ماحول میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں جی. اس میں دیکھیں جی یہ بھی اور کہتے ہیں کہ اسٹڈی ہاؤ وی کمیونیکیٹ ود دا اسپیس اراؤنڈ اس. ہم اپنے ارد گرد جو اسپیس ہے اس میں کیسے بیہیو کرتے ہیں وہ سارا پراکسیمکس میں آتا ہے. اور پھر یہ بھی ہمیں جو ہماری ارد گرد کی اسپیس ہے یہ بھی دوسروں کو بتاتی ہے کہ ہم کس قسم کے جو ہیں لوگ ہیں، کس قسم کی ہماری سوچ ہے. وہ ہمارے کمروں سے، ہمارا کمرہ ہمارے لیے اسپیس ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کہ وہ کافی پرسنل انٹیمیٹ اسپیس ہے، وہ بھی دوسرے کے لیے میسج کنوے کرتی ہے. اور اسپیس کا اپنا میسج ہے جی. کوئی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ تصویر ہے تو اس تصویر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ماحول جو سراؤنڈنگ ہے کیسی، وہ تصویر جو ہے اس میں ماحول بنایا جاتا ہے سم ٹائم آرٹسٹ، تو اس سے بھی میسج کنوے کیے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جی تو اس کی آپ کی جو پراکسیمکس ہے، آپ کی جو اسپیس ہے، اس کی بھی ایک ذاتی لینگویج ہوتی ہے، جو کہ جس طرح کے آپ کی باڈی موومنٹس ہوتی ہیں وہ باڈی لینگویج ہوتی ہے، اس طرح اسپیس کی بھی اپنی ایک لینگویج ہوتی ہے. اور یہ بھی بہت افیکٹولی میسیجز جو ہے وہ کنوے کرتی ہیں، سینڈر کے لیے بھی اس میں اور ریسیور کے لیے بھی. ٹھیک ہے نا جی. اسپیس کے ریگارڈنگ جو ہے نا یہ بڑی افیکٹو کمیونیکیشن ہوتی ہے اسپیس کے حوالے سے بھی. اور جی اسپیس کے حوالے سے ہم جو کمیونیکیشن کرتے ہیں وہ پرسنل بھی ہوتی ہے. اور اگر اسپیس میں لوگ زیادہ انڈکٹ کر دیں تو وہ جی جو کمیونیکیشن جو ہے نا پھر وہ پبلک کمیونیکیشن بن جاتی ہے، سوشل بن جاتی ہیں. اگر اسپیس میں سے لوگ آپ کم کرتے جائیں گے تو پرسنل کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. اور بالکل ہی کم کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، ایک آدھ بندہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس اسپیس میں پھر اس کمیونیکیشن جو ہوتی ہے اس کو انٹیمیٹ کہتے ہیں. انٹیمیٹ سے آگے جو کمیونیکیشن جیسے جیسے بندے بڑھتے جاتے ہیں کمیونیکیشن اسپیس کے اعتبار سے انٹیمیٹ ہوتی جاتی ہے. بہت اپنی جو ذاتی ایسی ذاتی جو دوسرے کو آپ بتانا نہیں چاہیں گے. ایک پھر پرسنل جو ہے اس کے بعد آتی ہے، اس کے بعد پھر سوشل جو ہے اسپیس آتی ہے اور پھر پبلک اسپیس آتی ہے. اور جس طرح سے لوگ جو ہیں کم ہوتے جاتے ہیں اس طرح سے پراکسیمکس جو ہیں وہ بدلتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہ پبلک سے سوشل، سوشل سے پرسنل اور پھر انٹیمیٹ ہوتے جاتے ہیں. آگے جی پیرا لینگویج کیا ہوتی ہے؟ لینگویج کی طرح، ٹھیک ہے نا. پیرا لینگویج مینس لینگویج کی طرح، لینگویج نہیں بلکہ لینگویج کی طرح. آپ کہیں گے یہ لینگویج کی طرح کیا؟ اس سے یہ ہے کہ کوئی چیز کس انداز میں کہی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا ورڈز پر ہم نہیں جا رہے، وہ چیز کس انداز میں کہی جا رہی ہے اور کیسے کہی جا رہی ہے اور کیا کہا جا رہا ہے، اس چیز کو دیکھیں نا. وٹ از سیڈ اینڈ ہاؤ اٹ از سیڈ. یہ چیز بھی جی صرف ورڈز جو ہیں وہ نہیں، لیکن وہ کیا ورڈز ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور کس انداز میں کہے جا رہے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اس چیز کو آپ پیرا لینگویج بولتے ہیں. پیرا کا مطلب ہوتا ہے یہ لائک، لینگویج کا مطلب ہوتا ہے لینگویج، ٹھیک ہے نا. پیرا لینگویج کا پھر مطلب یہ ہوا زبان کی طرح، لائک لینگویج، ٹھیک ہے نا جی. اس میں پھر وہ ساری چیزیں کہ کوئی چیز کیا ہے، اس کے اندر میننگ کیا ہے اور وہ کس انداز میں کہی جا رہی ہے، یہ جو ہے جی پیرا لینگویج ہے. اس میں یہ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں کہ یہ پیرا لینگویج کس طرح سے ہم کہتے ہیں واو ہاؤ پرومپٹ یو آر ٹوڈے. کہتے ہیں کہ ہم نے پرومپٹ کا ورڈ یوز کیا، کسی کو کہا کہ آج تو آپ نے جلدی دکھائی ہے. کہتے ہیں یہ دو طرح کے میننگز کنوے کر سکتا ہے، یہ کہ آپ نے آج جلدی دکھائی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کسی کو کمپلیمنٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ اس کو سمجھ لیں کہ آداب پیش کر رہے ہیں کہ آپ تو بڑے زبردست ہیں، آپ بڑی ٹائملی کام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کا کہنے کا انداز بدل جائے اسی بات کو، ٹھیک ہے نا، آپ کی وائس جو ہے وہ سیٹرک ہو جائے، تنزیہ ہو جائے تھوڑی سی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرومپٹ کے میننگ ہی
ٹوٹلی بدل جائیں گے. جس لفظ یہی ہوں گے جو آپ نے ادا کیے ہیں. اگر سیٹرک وے میں طنزیہ انداز میں کیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے. مثلا کوئی 1 آدھ گھنٹہ لیٹ آیا, آپ اسے کہہ رہے ہیں بھائی بڑے تم تو بڑی, لیکن آپ وہاں یہاں پر اس کا طنز کر رہے ہیں بولنے کا اپنا. اگر ٹھیک ہے نا, اگر خوشی میں کہا ہے تو کچھ اور ہے, اس کا مطلب آپ سے کمپلیمنٹ پیش کر رہے ہیں. اور اگر آپ نے اسے اینگر میں کہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی نے کوئی چیز جو ہے غلط کی ہے, جیسے کہ ایک بندہ 1 گھنٹہ لیٹ آیا. ایسے اس طرح سے جو یہ جو ہے کرٹیسزم ہے اور وہاں پھر تعریف ہے, اور صرف کہنے کا پیرا لینگویج ہی نہیں جو ہے بدل دیا اس کے میننگ کو. اور پیرا لینگویج میں جی ہم کیا جی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ کس انداز میں ساؤنڈ کرتا ہے اسپیچ, ٹھیک ہے, اس کی جو اسپیچ کی ساؤنڈ ہے وہ کس طرح سے ہے, یہ تیز ہے, یہ سلو ہے, یہ باریک آواز میں, تیکھی آواز میں ہے, یا یہ گہری آواز میں. یہ ساری چیزیں جی اس کے جذباتی کیفیت کی عکاس ہوتی ہیں. اور کیا یہ لاؤڈ ہے آواز جو ہے, ٹھیک ہے نا جی, لینگویج, یا پھر مستحکم قسم کی, یا پھر آڈیبل جسے بمشکل سنا جا سکے, کیا یہ ایسے ہے. تو جی یہ کہنے کا انداز بھی میٹر کرتا ہے. اور اس میں اگر آپ کی آواز میں لفظوں میں تیزی ہے, پچ آواز میں تیکھا پن ہے, ٹھیک ہے نا, آواز زیادہ ہے, والیوم, ٹھیک ہے نا, ریٹ کا مطلب لفظ زیادہ بولتے ہیں تھوڑی, ٹھیک ہے جی, اس میں ریٹ کتنا ہے لفظوں کا, کتنے لفظ آپ کتنے ٹائم میں بولتے ہیں, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اسپیک فاسٹ کر رہا ہے, تیزی سے بول رہا ہے, تو اس سے اس کی نروسنیس یا اس کی جلدی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. چلیں جی, کلرز بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہم نے دیکھیں یہ کلرز میں لکھ دیا تو کتنا یہ شاندار لگ رہی ہے یہ کلرز کی ہیڈنگ. اس کا مطلب ہے کہ کلرز جو ہیں ان کی اپنی کمیونیکیشن ہے, ان میں اپنی خوبصورتی ہے. کلرز ڈفرینٹ چیزیں کنوے کرتے ہیں جی, اور کلرز کے امپیکٹ ہوتے ہیں چیزوں پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب انٹیریئر ڈیکوریٹرز جو ہیں وہ سارا کلرز کے کمبینیشن جو ہیں کلرز پہ جو ہے سارا جو ہے ڈیکوریشن کرتے ہیں آپ کے گھر کی, آپ کے آفس کی, ٹھیک ہے جی, اس میں کلرز جو ہیں وہ آپ کے موڈز پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں, آپ کے رویے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں, افیکٹ کرتے ہیں جی. اور یہی بات بتائیے کہ آرٹسٹ اور انٹیریئر ڈیکوریٹرز جو ہیں وہ بھی رائٹ کمبینیشن ڈھونڈنے کے لیے بار بار چیزوں کو دیکھتے ہیں, کمپیوٹر پہ چیزوں کو آرٹیفیشلی ڈیزائن کر کے دیکھتے ہیں کہ کون سا کلر کمبینیشن کس طرح سے اٹریکٹ کرے گا. اور پھر جب آپ لباس اپنا کپڑے لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ کلرز کو جو ہے نا اہمیت دیتے ہیں, اور کلرز یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کس طرح سے ہے, کس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے, وہ بھی کلرز بتا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جی آپ کو پتہ ہے جھنڈوں کے کلرز جو ہیں وہ بھی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, جو اشاروں پہ آپ رکتے ہیں وہ کلرز جو ہیں آپ کو میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات بلیک اور گرے کلر جو ہے یہ آپ کی سیڈنس, جو مطلب جو جسے کہتے ہیں کہ فیونرل میں جو کلر ماتمی کلر ہے وہ بلیک ہے, نیگیٹو فیلنگ کنوے کرتا ہے. اور بلو کلر جو ہے یہ کھلتا ہوا کلر ہوتا ہے, اور یلو بھی اس طرح سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پازیٹیو فیلنگ کنوے کرتے ہیں. کلر سے ہی جو سائیکیٹرسٹ ہیں یہ بندے کی پرسنالٹی کا بھی آئیڈیا تھوڑا بہت لے لیتے ہیں. آگے جی فردر چلتے ہیں. آگے جی سائلنس, اسپیس اور ساؤنڈ, یہ ہمارا آخری جو ہیڈنگ ہے. کیا جی سائلنس, خاموشی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور بڑی سخت زبان ہوتی ہے جو خاموشی جو ہے کنوے کرتی ہے. کیسے جی, سائلنس کین ایکچولی کاز سیریس ہارڈ فیلنگ, لاس آف بزنس بھی ہو سکتا ہے جی, آپ کے بزنس کو ڈیمیج کر سکتی ہے, آپ کے پروفٹس کو ڈیمیج کر سکتی ہے. جو سائلنس ہے, اگر آپ کسی کو جواب ہی نہیں دے رہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے ایک بہت ارجنٹ لیٹر کسی کو لکھا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹو کسٹمر ریلیشن مینیجر کو لکھا ہے کسی کمپنی کے, بڑی کمپنی کے, اور وہ اگر آپ کو جواب ہی نہیں دیتا, سائلنس جو ہے, تو اس میں آپ کی فیلنگ جو ہے وہ ہرٹ ہوگی. تو آپ سوچ لیں کہ آپ کا بار بار آپ اسے جو ہے مخاطب ہو رہے ہیں لیٹر کے ذریعے یا کسی اور انداز میں, لیکن آپ کو آگے سے سائلنس, خاموشی جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ خاموشی آپ کو اریٹیٹ کرے گی. تو سائلنس کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. جیسے سائلنس کی کوئی زبان جی اچھی بھی ہو سکتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ خاموشی جو ہے وہ ہاں ہوتی ہے ایک حساب سے, تو وہ بھی وہاں بھی سائلنس جو ہے وہ ہاں کو کمیونیکیٹ کر رہی ہے.
اور سائلنس زیادہ تر نہ کو کمیونیکیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس وجہ سے سائلنس کی وجہ سے ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں, شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ویٹنگ. اب جب آپ کو انتظار کروایا جائے, آپ نے بہت امپورٹنٹ ریکویسٹ کی ہے, اس پہ آپ کو انتظار کروایا جائے, تو پھر جو ہے جی اس میں وہ سائلنس جو ہے آپ پر جو ہے اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہوگا, تو اس سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, اور پھر آپ کا ایٹیچیوڈ جو فرینڈلی ہے وہ اینوموسٹی میں بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایٹیچیوڈ بھی چینج کر سکتی ہے سائلنس. اور اسی طرح اگر ٹائملی کوئی کام کر لیا جائے جی, ٹائم فیکٹر دیکھ لیا جائے, تو وہ کیا ہوتا ہے جی, ہیپی فیلنگ کنوے کرتا ہے کہ کوئی بندہ کتنا ایفیشینٹ ہے اور کتنا دوسروں کو اہمیت دیتا ہے. ٹائم فیکٹر یہ بھی بتاتا ہے, اور ٹائم فیکٹر بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. اس کا مطلب ہے ٹائم کی اپنی ایک کمیونیکیشن ہے. اور اس طرح ساؤنڈس جو یہ تو ایک ہو نا انسان بولتے ہیں, ہیومن ساؤنڈز ہیں, کچھ جو ہے ایسی ساؤنڈز ہیں ہیومن کے علاوہ جو کہ ایٹماسفیئر میں ساؤنڈز ہوتی ہیں, برڈس کی ساؤنڈز ہیں, اور ہیومنز بھی لفظوں کے علاوہ بھی ساؤنڈ کرتے ہیں جی, جیسے وہ آب بھرتے ہیں, ہنستے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ساری ساؤنڈز ہیں. یہ بھی چیزیں جو ہیں آپ کو کمیونیکیٹ کر رہی ہیں کہ کہاں پر کیا کس قسم کا ایٹماسفیئر ہے. تو جی کمیونیکیشن جو ہے وہ ساؤنڈز, نہ صرف ہیومن ساؤنڈز جو ہے, ایک تو بولنا ہے نا, بولنے کے علاوہ جو ساؤنڈز ہیں اس سے کمیونیکیٹ چیزیں ہوتی ہیں, بلکہ وسلز, بیلز, کارز, ٹرین کی یہ ساری آوازیں جو ہیں یہ سارے نان وربل کمیونیکیٹر ہیں لوگوں کے لیے. جی اسٹوڈنٹس, یہ تو تھا نان وربل کمیونیکیشن جس کا ہم نے ڈیٹیلڈ انالیسس کیا. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ لگی ہوگی, اور کمیونیکیشن کے ٹاپکس کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ جڑ کے رہیے گا. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, اور یہ مٹیریل آپ اپنے پیپرز میں لکھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. تو مجھے جی اب اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ اس حوالے سے اور ویڈیوز کے ساتھ پھر ہم آپس میں جڑیں گے. آپ میرے لیے دعا گو رہے ہیں, میں آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں. فی امان اللہ.